بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے یہ آج کا یہ لیکچر سروے میتھڈ پہ ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سیکنڈ چیپٹر کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے۔ اس کے بعد ہمارا سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ ریسرچ میتھڈ والا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کسی خاص مسئلے، اس سے متعلقہ امور اور اس کے اسباب کی چھان بین کے لیے افراد سے سائنسی انداز میں رائے معلوم کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سروے کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے جب ہم نے ایکسپیریمنٹل میتھڈ پڑھا تھا، جس کو ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہم نے پہلے پڑھا تھا اس چیپٹر کے سٹارٹ میں جو تھا، جسے ہم جو ہے وہ کیا ایکسپیریمنٹل میتھڈ کو جب ہم نے اسٹڈی کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں تجرباتی طریقہ۔ تو تجرباتی طریقے کے جس طرح سے سٹیپس ہوتے ہیں، جس طریقے سے اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ سروے میتھڈ کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے جو ہے وہ سٹیپس ہوتے ہیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ جو یہ ہے سروے کا طریقہ جو ہے کنڈکٹ کر لیا جاتا ہے۔ اور سروے میں جو پوچھے گئے سوالات ہوتے ہیں وہ زبانی بھی ہو سکتے ہیں اور تحریری طور پر بھی جو ہے وہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں یہ استعمال ہونے والا واحد طریقہ ہے جو لوگوں کے خیالات، رویے، معاشرتی مسائل کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگوں کے خیالات کسی چیز کے بارے میں، کسی اسپیسیفک چیز کے بارے میں لوگوں کے کیا خیالات ہیں، لوگوں کے معاشرتی مسائل کون کون سے ہیں، اور کون کون سے عوامل ہیں جو اور اس میں رول پلے کرتے ہیں۔ انگلستان یعنی انگلینڈ میں یہ طریقہ 18ویں صدی میں رائج تھا۔ سروے کا طریقہ جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، جس میں براہ راست افراد سے رائے لی جاتی تھی۔ جیسے آج کل آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی جیسے مالز کے باہر یا کسی ایسی جگہ پہ وہ اینکر پرسن کھڑا ہوتا ہے، اور وہیں پہ لوگوں کی کسی چیز کے بارے میں جو رائے ہوتی ہے وہ ہم تک ڈائریکٹ پہنچ رہی ہوتی ہے، وہ بھی ایک طرح کا جو ہوتا ہے وہ سروے میتھڈ ہوتا ہے، اور براہ راست جو ہے وہ رائے لی جاتی ہے۔ لیکن وسائل کی کمی اور وقت کی کمی کی وجہ سے 20ویں صدی میں صرف محدود لوگوں کے جوابات تک مخصوص کر دیا گیا، کہ صرف اسپیسیفک لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، سب کی رائے جو ہے وہ کسی چیز میں شامل نہیں کی جاتی۔ یہ اور بھی بہت ساری ڈسپلن جیسے سوشیولوجی، ایگریکلچر، سوشل ورک، پولیٹیکل سائنس، اور ہماری صنعت اور اقتصادیات، اکنامکس، اور ہماری بزنس میں بھی یہ طریقہ جو ہے سروے کا طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے بزنس میں آپ دیکھیں، زراعت میں یہ سروے کا طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ کسانوں سے رائے پوچھی جاتی ہے کہ کون سی چیز یا کون سی کھاد یا کون سی میڈیسن جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے دوسرے کی نسبت، اس طرح سے سروے کر لیا جاتا ہے۔ یا سوشل ورک میں آپ دیکھیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر کے جو دوسرے لوگوں کی رائے لی جاتی ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہینڈل ہوتی ہیں، بزنس میں آج کل کس طرح سے چل رہا ہے، یا ہماری اکانومی جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے یا نیچے آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سروے کر کے پتہ کی جاتی ہیں۔ سروے کے مراحل ہیں۔ سروے میں بھی تجرباتی طریقے کی طرح باقاعدہ جو پلاننگ کے ساتھ اس کے مراحل جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کیا جاتا ہے۔ اس کے بھی جو مراحل ہیں، سب سے پہلے موضوع کا تعین ہے۔ سروے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے موضوع کو منتخب کیا جائے۔ فارمولیشن آف پرابلم، کہ پرابلم سٹیٹمنٹ کیا ہے، کہ کس مسئلے پہ جو ہے وہ ہم سروے کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر باقی مراحل جو ہیں وہ اسی چیز پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا موضوع کیا ہے۔ ایسے مسئلے یا موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے جو نفسیاتی، معاشرتی اور معاشی حوالے سے بے حد موزوں ہوں، جن کے کرنے سے یا جن کے رزلٹس آنے سے لوگوں کے پریشانیوں کو ہم کم کر سکیں اور مسئلے کے تعین سے مشکلات میں کمی آ سکے، وہ موضوع کا منتخب کرنا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے صحیح اور مناسب موضوع کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ کس موضوع کو جو ہے سلیکٹ کیا جائے اور اس پر سروے جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے۔ موضوع کے انتخاب کے بعد سروے کرنے والے کو سروے کے مقاصد کا بھی جو ہے وہ ایکسپلین اس کو کرنا پڑتا ہے کہ اس کے سروے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے اختتام پر جو حاصل کردہ معلومات ہیں وہ ان کی وضاحت کس طرح سے کی جائے گی اور وہ کس طرح سے ہم معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ مثلاً گداگری کی وجوہات، اسباب و تدارک۔ گداگری ہوتا ہے مانگنا، یہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، تدارک، اس کا ختم کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے اغوا کے پس پردہ کیا کون کون سے محرکات ہوتے ہیں، کون کون سے موٹیوز ہوتے ہیں جو لوگ بچوں کو اغوا کرتے ہیں، اور پھر غربت کی وجہ سے کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کون سی وجوہات ہیں، ہم ان وجوہات یا مشکلات کو کم یا ختم کیسے کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہے اس کے بعد ہائپوتھیسس، مفروضہ۔ مفروضہ جو ہوتا ہے یہ مسئلے کا فرضی حل ہوتا ہے جس کی وضاحت یا تصدیق جو ہے وہ سروے کے دوران کی جاتی ہے۔ مثلا سروے کا موضوع ہے امتحانی نظام کے بارے میں طلبہ کا رویہ،
تو مفروضہ یہ ہو سکتا ہے، ہم فرضی حل یہ بنا سکتے ہیں کہ طلبہ سالانہ امتحانی نظام کو ناپسند کرتے ہیں یا طلبہ جو ہیں وہ سیمسٹر سسٹم کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن جس سروے میں مسئلہ ہی مفروضے کا قائم مقام ہو وہاں الگ مفروضہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً ہمارا ٹاپک ہی اگر یہ ہو کہ خواندہ اور ناخواندہ والدین کا اولاد نرینہ اور غیر نرینہ کی طرف رویہ، یعنی پیرنٹس کا جو پڑھے لکھے اور ان پڑھ والدین کا رویہ جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیوں کی طرف کس طرح سے مختلف ہوتا ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن امنگ لٹریٹ اینڈ الٹریٹ پیپل، پیرنٹس جو ایسے پیرنٹس جو پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں ان دونوں کے بیہیویئر میں کیا فرق ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن کے بارے میں لڑکوں یا لڑکیوں کے بارے میں اس طرح کا ہو تو وہاں پہ مفروضہ بنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، کیونکہ یہ ٹاپک ہی اس طرح کا ہے کہ وہ خود سے ہی وہ جو ہے چیزیں بتا رہا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے لا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سامپلنگ اور پاپولیشن اینڈ سامپلنگ، آبادی، موضوع یا مسئلے سے متعلق تمام افراد جن کا مطالعہ کیا جانا ہو، سروے کی اصطلاح میں